فیفا ورلڈ کپ، جرمنی سے قطر، غلاظت سے طہارت تک۔ یہ جرمنی کا شہر کولون تھا، جہاں 2006 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی رونقیں برپا تھیں۔ اس ورلڈ کپ کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے حسن ذوق اور تسکین تعائش کے لیے دنیا بھر سے ہر رنگ، عمر، نسل اور جسمانی تناسب والی خواتین لائی گئیں۔ ان کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ ان سمگل شدہ جسم فروش عورتوں سے کولون شہر کے بیچوں بیچ ایک 12 منزلہ کبا خانہ یا جسم فروشی کا اڈہ بروتھل آباد کیا گیا، جس کا نام باشچا تھا۔ اس کبا خانے کا شاندار افتتاح ورلڈ کپ کے آغاز والے دن 9 جون 2006 کو کیا گیا۔ اس جسم فروشی کے پلازہ میں دنیا بھر کے ممالک سے 120 جسم فروش عورتیں لا کر بڑے بڑے شیشوں والے ہال میں سجائی گئیں۔ یہ صرف ایک شہر کے ایک اڈے کی بات ہے، جبکہ پورے ملک میں 40,000 سمگل شدہ عورتوں سے جرمنی کا ہر وہ شہر آباد کیا گیا جہاں فٹ بال ورلڈ کپ میں شریک 32 ٹیمیں حصہ لینے جا رہی تھیں۔ باشچا نے اپنے اس کبا خانے پر ان تمام ٹیموں کے ممالک کے پرچم بھی لگا رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عورتوں کے ہمراہ ایک حجاب والی خاتون کا بھی پوسٹر چسپاں کیا تھا۔ اس کے خلاف ایک دن 30 کے قریب مسلمان نوجوان جو چاقوؤں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے احتجاج کرتے ہوئے آئے، جن سے خوفزدہ ہو کر کبا خانے کی انتظامیہ نے سعودی عرب اور ایران کے جھنڈوں کو سیاہ کر دیا، کیونکہ ان پر کلمہ طیبہ اور اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی حجاب والی عورت کا پوسٹر بھی اتار دیا۔ جرمنی میں فٹ بال کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر جسم فروش عورتوں کی سمگلنگ کا خصوصی اہتمام ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مہذب کہلانے والی مغربی دنیا، جو انسانی سمگلنگ پر دیگر کمزور ممالک کا معاشی مقاطع تک کرتی ہیں، وہ کیسے اپنی عیش پسندی اور جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے دنیا بھر کی عورتوں کو بلا کر ایک ماہ کے لیے بازار سجاتی ہیں۔ اس واقعہ کے بعد پوری دنیا میں کھیلوں کے عالمی مقابلوں اور جسم فروشی کے بازاروں کے تعلق پر لاتعداد علمی تحقیقات شروع ہوئیں، یہاں تک کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف نیبراسکا نے اس عالمی تعلق پر ایک عالمی کانفرنس بلائی، جس میں امریکہ کے ایوانی نمائندگان کی عالمی تحقیقات کی کمیٹی کی ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی، جس کا عنوان تھا جرمنیز ورلڈ کپ بروتھل، 40,000 women and children at risk of exploitation through trafficking۔ جرمنی ورلڈ کپ کے جسم فروشی کے اڈے، 40,000 عورتیں اور بچے انسانی سمگلنگ کی وجہ سے استحصال کے خطرے میں۔ اس کے علاوہ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے اسکول آف لا کے سنجیدہ میگزین میں 2008 میں اینی میری ٹیولا نے جرمنی کے اس فٹ بال ٹورنامنٹ میں جنسی سمگلنگ، سیکس ٹریفکنگ کو بنیاد بنا کر دنیا بھر میں منعقد ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں کا جنسی سمگلنگ کے ساتھ تعلق کا جائزہ لیا، اور وہ اس قدر بھیانک نتائج سامنے لائیں کہ جس کے مطابق کھیلوں کے یہ بڑے بڑے مارکے جب کسی ملک میں سجائے جاتے ہیں تو جہاں ہوٹل اور ٹورزم انڈسٹری کی چاندی ہوتی ہے، وہاں نہ صرف یہ کہ اس ملک میں موجود جسم فروش عورتوں کا کاروبار چمکتا ہے، بلکہ دنیا بھر سے عورتوں کو وہاں لانے کے لیے جنسی سمگلنگ کا دھندا بھی خوب چلتا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ خوفناک انکشاف بھی ہوا کہ یورپ کے 5 ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال دنیا بھر سے عورتیں جسم فروشی کے لیے سمگل کر کے لائی جاتی ہیں۔ صرف 1990 میں 3 لاکھ کم عمر بچیاں یورپ کے ممالک میں جسم فروشی کے لیے دیگر علاقوں سے سمگل کی گئیں۔ اسی رپورٹ نے بتایا کہ جرمنی میں ہر سال اوسطاً 1,000 لڑکیاں جسمانی تسکین کے لیے لائی جاتی ہیں۔ جرمنی میں جسم فروشی کے کاروبار سے سالانہ 19 ارب ڈالر کی آمدن ہوتی ہے۔ جرمنی کے اس ورلڈ کپ میں ان 40,000 عورتوں کی آمد کے خبر نے دنیا کو چونکا دیا، لیکن اس کے باوجود 2008 میں چین میں اولمپک
اور 2010 میں جنوبی افریقہ میں ورلڈ کپ ہوا، مگر ان دونوں مقابلوں میں بھی ویسے ہی بازار سجے، جسم فروشی ہوئی، لیکن اب اس کا ڈھنگ اور طور طریقہ ایسا کیا گیا کہ یہ میڈیا میں رپورٹ نہ ہو سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا بھر کے تحقیقی مقالہ نگاروں نے 2006 سے اب تک کھیلوں کے ہر بڑے ٹورنامنٹ میں اس غلاظت کے بارے میں باقاعدہ اعداد و شمار پیش کیے۔ قطر میں 2022 کے ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس عالمی مارکے کے لیے یوں تو تیاری کئی سال سے جاری تھی اور لاتعداد پلازے اور ہوٹلز تعمیر ہو رہے تھے، لیکن قطر کے حکمرانوں نے جس طرح 57 اسلامی ممالک میں ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے اپنی شناخت کو منوایا ہے اور جس طرح اس عالمی مقابلے کو شراب و شباب سے پاک کیا ہے، اس کی مثال اسلامی دنیا میں نہیں ملتی۔ پڑوس میں دبئی ہے، جس میں اگر ایسی کوئی تقریب نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کو وہاں پر سامان تعیش میسر آئے گا، یہاں تک کہ ایئرپورٹ میں کھانوں کی سجی میز کے بیچوں بیچ لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت کی چٹ بھی نظر آئے گی۔ اس کے بالکل برعکس قطر میں فٹ بال کے اس ٹورنامنٹ میں پہلا اہم حکم نامہ 13 اپریل 2022 کو سیکورٹی کے سربراہ عبداللہ النصری نے اس وقت جاری کیا جب اسے کہا گیا کہ اسٹیڈیم میں ایک سٹینڈ ہم جنس پرستوں LGBT کے لیے بھی مختص کیا جائے اور وہاں ان کا پرچم لہرایا جائے۔ النصری نے انکار کر دیا، جس پر انگلینڈ کی مشہور ٹیم 3 لائنز نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس پر قطر کی حکومت نے جواب دیا کہ آپ نے اگر ہم جنس پرستی کا پرچار کرنا ہے تو اس معاشرے میں جا کر کریں جہاں یہ قابل قبول ہے، آپ قطر میں ایسا کر کے پورے معاشرے کی توہین نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے اسٹیڈیم میں ہم جنس پرستی کا جھنڈا لانے کی کوشش کی تو ہم اس سے جھنڈا چھین لیں گے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ دیکھنے والے غصے میں آ کر اس پر حملہ نہ کر دیں۔ ٹورنامنٹ کے آغاز تک فیفا کے منتظمین اور قطر کی حکومت کے درمیان بحث چلتی رہی کہ ورلڈ کپ کے دوران شراب کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، لیکن کل قطر کی حکومت نے عین آغاز سے ایک دن پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹورنامنٹ کے دوران جو مشروبات بھی بیچے جائیں گے ان میں الکوہل نہیں ہوگی۔ یہ خبر اس وقت نشر ہوئی جب ہزاروں شائقین اپنی پروازوں کے ذریعے قطر پہنچ چکے تھے۔ میکسیکو کے 7 نوجوان بیئر کے ڈبے پکڑ کر اسٹیڈیم میں داخل ہوئے جو وہ اپنے ساتھ میکسیکو سے لائے تھے، تو انہیں اندر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہزاروں بینر اور ٹینٹ جو بیئر بنانے والی مشہور کمپنی بڈوائزر نے لگائے تھے ختم کر دیے گئے، حالانکہ یہ کمپنی ٹورنامنٹ کے اسپانسروں میں شامل ہے اور ہر ٹورنامنٹ کے لیے $7.5 کروڑ دیتی ہے۔ فیفا کے منتظمین نے قطر کی حکومت کے سامنے سا تسلیم خم کر لیا۔ قطر حکومت نے ان سے صرف اتنا ہی کہا کہ کیا تم دنیا کے کسی ملک میں کھلاڑیوں کو ایسی حرکت کرنے کی اجازت دو گے جو ان کے کلچر میں سب سے ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہو؟ فیفا نے جواب دیا نہیں، تو قطری حکام نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں شراب اور جسم فروشی دونوں ناپسندیدہ ترین افعال ہیں۔ ماشاءاللہ قطر ہر موقع پر حیران کر رہا ہے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان، ہمارے فٹ بال میچز اور اذان کی گونج، یہ سب دنیا بھر میں نشر ہوگا۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے، افتتاحی تقریب کی تیاریاں ہوں، دعوت اسلام کے سٹالز، علماء اکرام کی ڈیوٹیاں ہوں یا لباس و عریانیت کے حوالے سے احکامات، LGBT یعنی ہم جنس پرستی کی تشہیر کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان ہو، یا وہاں پر عالمی نامور شہرت یافتہ اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی خصوصی آمد۔ دنیا بھر سے سینکڑوں علماء اکرام اور اسکالرز منگوائے گئے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ 2000 مقامی علماء اکرام بھی فٹ بال ورلڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے۔ ملک بھر کی مساجد کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر معلومات لے سکے گا۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، احادیث اور تاریخ اسلامی کو نمایاں کر کے فلیکس اور بیل بورڈز لگا دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ و سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں۔ ہر اسٹیڈیم میں نماز کی نمایاں جگہ ہوگی۔
ڈاکٹر ذاکر نائک سمیت عالمی مبلغین کو مدعو کیا گیا ہے، جن کے لیے خصوصی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آپ تصور کریں، جب اہم ترین میچز میں اذان کی دلکش آواز ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے مغرب کے گھر گھر میں گونجے گی، لاکھوں مغربی سیاحوں کی آمد ہوگی، اور قطر نے اس ایونٹ کو اپنی اسلامی شناخت و ثقافت کی پہچان کے اظہار کا ذریعہ بنانے کا خوب اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ اسپورٹس ایونٹ عالم اسلام کے ایک دلکش اور روشن چہرے کے اظہار کا ذریعہ بنے گا۔ لاکھوں مغربی اس ایونٹ سے متاثر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ایسی اطلاعات ہیں کہ بہت سے سیاح اسلامی سٹالز پر دلچسپی لے رہے ہیں۔